اس کے بعد تو مجھے کوئی مضمون لگ رہا ہے۔ جی، یہ ایک مختصر سا مضمون ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اکرام ضیف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اکرام ضیف کا کیا مطلب ہے؟ اکرام ضیف کہتے ہیں مہمان نوازی کو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود کس طرح مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اکرام ضیف۔ پیارے بچوں، جلسہ سالانہ قادیان آج کل جاری ہے۔ جلسہ سالانہ قادیان پر مہمانوں کی کثرت ہے اور اس کے لیے لنگر کا ایک نظام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود قائم فرمایا تھا، یعنی انہوں نے خود سے یہ قائم فرمایا تھا۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ آج کل جلسہ سالانہ قادیان بھی جاری ہے؟ جی، ہاں جی، اور اس شمارے کا موضوع کیا ہے؟ جلسہ سالانہ قادیان۔ ہاں جی، بالکل، جلسہ سالانہ قادیان پر پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز خطاب بھی فرمائیں گے۔ آئیے آپ کو چند روایات سناتے ہیں جن سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اکرام ضیف یعنی مہمان نوازی کا خلق عیاں ہوتا ہے۔ شروع میں تمام مہمانان کا کھانا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہی پکا کرتا تھا۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لنگر کا انتظام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی ایام میں گھر میں ہی تھا۔ گھر میں دال، سالن پکتا اور لوہے کے ایک بڑے توے پر، جسے لوح کہتے ہیں، روٹی پکائی جاتی، پھر باہر مہمانوں کو بھیج دی جاتی۔ اس لوح پر ایک وقت میں 2-3 نوکرانیاں بیٹھ کر روٹیاں یکدم پکا لیا کرتی تھیں، یعنی ایک بڑا سا توا ہوتا ہے اور اس پہ 4 یا 5 بلکہ زیادہ روٹیاں بھی ڈل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جی، اس کے بعد جب باہر انتظام ہوا تو پہلے اس مکان میں لنگر خانہ منتقل ہوا جہاں اب نواب صاحب کا شہر والا مکان کھڑا ہے، پھر باہر مہمان خانے میں چلا گیا۔ حضرت ماسٹر عبد الرحمن صاحب مہر سنگھ BA کی اہلیہ تحریر کرتی ہیں کہ جب میں پہلے پہل اپنے والد خلیفہ نور الدین صاحب کے ساتھ قادیان آئی تو جس طرف اب سردار النساء رہتی ہے، حضرت صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ مکان ہوتا تھا اور میاں بشیر احمد صاحب والے مکان میں لنگر خانہ ہوتا تھا جس میں میاں غلام حسین روٹیاں پکایا کرتا تھا، سالن گھر میں پکا کرتا تھا اور آٹا بھی گھر میں گوندھتا تھا۔ جب روٹی پک کر آتی تو سالن برتنوں میں ڈال کر باہر بھیجا جاتا۔ برتن ٹین کے کٹورے اور لوہے کے خوانچے ہوتے تھے۔ کھانا مسجد مبارک میں بھیجا جاتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب مہمانوں کے ساتھ مل کر کھاتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مہمان بچوں کو بھی اپنے بچوں سے پہلے کھانا کھلاتے تھے تاکہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ محترمہ خیر النساء صاحبہ بنت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ بارش سخت ہو رہی تھی اور کھانا لنگر میں میاں نجم الدین صاحب پکوایا کرتے تھے۔ انہوں نے کھانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بچوں کے واسطے بھجوایا کہ بچے سو نہ جائیں، باقی کھانا بعد میں بھجوا دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ شاہ جی کے بچوں کو کھانا بھجوا دیا ہے یا نہیں؟ جواب ملا کہ نہیں۔ ان دنوں دادی مرحومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں رہا کرتی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا اٹھوا کر ان کے ہاتھ بھجوایا اور فرمایا کہ پہلے شاہ جی کے بچوں کو دو، بعد میں ہمارے بچے کھا لیں گے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کی کثرت سے بالکل پریشان نہ ہوتے تھے، یعنی مہمان اگر زیادہ ہو جاتے تھے تو حضور پریشان نہیں ہوتے تھے، بلکہ اگر کوئی پریشانی کا اظہار کرتا تو ناراضگی کا اظہار فرماتے۔ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تحریر کرتی ہیں کہ میں ایک دفعہ 1903 میں قادیان جلسہ سالانہ پر آئی، شام کا وقت تھا، ڈاکٹر صاحب اور میرے بھائی اقبال علی صاحب میرے ساتھ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ پلنگ کیا ہوتا ہے عائشہ؟ پتہ ہے آپ کو؟ بیڈ۔ ہاں جی، پلنگ کہتے ہیں بیڈ کو۔ تو مجھ سے پوچھا،
راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا کتنے دن کی چھٹی ملی ہے؟ میں نے کہا 10 دن کی۔ پھر فرمایا راستے میں سردی لگتی ہوگی۔ میری گود میں عزیزہ رضیہ بیگم چند ماہ کی تھی۔ آپ نے فرمایا چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے باتیں کرتے تھے کہ اتنے میں میر ناصر نواب صاحب، اس وقت وہ لنگر خانے کے افسر اعلیٰ تھے، آئے اور فرمایا حضرت مہمان تو کثرت سے آ گئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اب کے دیوالا نکل جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور لیٹے لیٹے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا میر صاحب آپ نے یہ کیا کہا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ مومن کا کبھی دیوالا نہیں نکلتا، جو آتا ہے وہ اپنی قسمت ساتھ لاتا ہے، جب جاتا ہے تو برکت چھوڑ کر جاتا ہے۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ دیوالا نکل جائے گا؟ پھر ایسی بات نہ کریں۔ دیوالا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بہت سارا پیسہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے اور تقریباً ختم ہونے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیوالا کہتے ہیں۔ تو حضور سخت ناراض ہوئے اس بات پہ کہ ایسے نہیں کہنا۔ تو میر صاحب سبحان اللہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ تو یہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان نوازی کا طریق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی بچوں، تو یہ تھی آج کی فیچر کہانی۔ آپ کو پسند آئی؟ جی، تو آپ نے کیا سیکھا اس میں؟ یہ کہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آئے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مہمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں اور ہمیں مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ جی بالکل، شاباش۔ تو یہ تھا بچوں کے الفاظ کا دوسرا صفحہ۔